وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْجَحِيمِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، جو نئے ساتھی تشریف لائے ہیں ان کی گوش گزار جو ضروری بات کرنی ہے کہ یہ قرآن حکیم ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں اور سپارے پڑھ چکے ہیں اور یہ سورہ انفال کا تقریباً آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا. سورہ انفال میں نے اس کر دی تھی کہ اس کے دیباچے کے اندر کہ یہ جنگ بدر کے معاملات میں اور جو یسألونک عن انفال اور مال غنیمت کے بارے میں جس میں مسائل تھے وہ اللہ نے بیان فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو تزکیہ نفس کی تلقین فرمائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو تو فثبت ثابت قدم رہنا ہے، اسبات تمہارے اندر ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے آپ نے میدان کے اندر جانا ہے اور پیٹھ نہیں دکھانی. اور جو پیٹھ دکھائے گا اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے جو لوگ تحریک کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگ ان کی تحریک کریں گے، مذاق اڑائیں گے، ان کی جماعت چھوٹی ہونے سے، ان کے پاس کافی دلیلیں نہ ہونے کے اوپر، یا کوئی معاشرے کے اندر جو لوگ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں مذاق کو بھی صبر تحمل بردباری ہے. یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے اور چاہتا ہے شیطان کہ یہ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں یہ اشتعال میں آ جائیں، مشتعل ہو جائیں اور یہ اپنے اصل ہدف سے آتے ہیں. تو اللہ کی ذات کریم نے حکم دیا ہے ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین کہ اگر تم نے ایسا کام کیا تو پھر تمہاری ہوا کو پڑ جائے گی. ایک تو اخلاقی بلندی آپ کی ایسی ہونی چاہیے، دوسرا آپ کو صبر کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے اوپر رہنا ہے، سچائی کے اوپر رہنا ہے اور صبر کے اوپر رہنا ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ یقین عامل ہے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو نہ دنیا میں وہ رسوا ہوتے ہیں نہ آخرت میں رسوا ہوتے ہیں. اللہ کے عام کو بڑے معزز، اللہ کے عام کا بہت رتبہ ہے اور اس رتبے کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں یا قرآن کے زیر سایہ اپنی زندگی کا زندہ رہتے ہیں، قرآن کے اندر زندہ رہتے ہیں. تو پھر ان کو جو زندگی کا لطف آتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو آج اللہ تعالیٰ نے جب وہ مشرکین مکہ
بدر کے مقام چلے تھے لڑائی کے لیے یا قافلے کو بچانے کے لیے، تو ان کے ساتھ کیا تھا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگنا اختیار کرنا، ان کے جو مشرکین مکہ نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کے ساتھ، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی وہ ان کا جو نقطہ نگاہ تھا بڑا غلط تھا، ایک غرور اور تکبر، اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں جو روشنی نکلی ہے تھوڑی سی، اس روشنی کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ اللہ کا جو چراغ کا کنارہ ہے اس کو بھی بجھا دیا جائے، تو تاکہ لوگ جو ہے اندھیروں کے اندر بٹکے رہیں۔ اور یہ شان، اس شان سے نکلنا ان کا، گانے بجانے والیاں بھی ساتھ تھیں، شراب اور کباب بھی ان کے ساتھ تھے، اور رستے میں رک رک کے جتنے قبائل آتے تھے ان کو مرغوب کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، اپنے روب اور داغ بٹاتے تھے۔ اور پھر یہ ان کا اسی جاہلیت کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ آج جو جدید جاہلیت ہے، مغربی دنیا جتنی ہے، ابھی میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ افغانستان پہ جب امریکہ نے حملہ کیا تو باقاعدہ ان کی فوج کے جو یہاں کمانڈر تھے وہ پیچھے چٹھیوں کا چٹھیاں، تاروں کے تاریں اور ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کرتے تھے کہ شراب اور خواتین کی ایک پلٹون زیادہ بھیجی جائے، کہ وہ اب اتنی بے شرم اور بے حیا فوج ہوتی ہے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ اپنی عیاشی کے لیے طلب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی فوج ہے وہ توکل اللہ کرتی ہے، اور اللہ کے توکل کے اوپر جو میدان کارزار میں آدمی نکلے گا وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا اور کبھی شکست نہیں کھائے گا، وہ شکست کھا کے بھی زندہ رہے گا۔ کیوں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے وہ زندہ ہے، اور اس کو مردہ مت کہو بلکہ اللہ اس کو طیب رزق دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت بیان کرائی کہ واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے، جو آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنے اسلامی ممالک ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو ایڑی چوٹی کا دوڑ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اسلام کا علم جو ہے بلند ہو جائے، سچائی جو ہے، روشنی جو ہے وہ کوئی اپنا علم بلند کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی گروہ چھوٹا سا سر اٹھاتا ہے پھر یہ بین الاقوامی طور پہ جو شیاطین کے دوست ہیں ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مصر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اخوان المسلمون کو انہوں نے زندہ گولیوں سے بھونا اور زندہ ان کو اوپر ٹینک چڑھائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، خواتین، بچے اور مرد اور بوڑھے سب کو شہید کیے، اور آج بھی بے شمار لوگ مصر کی جیلوں کے اندر قید ہیں جہاں نیچے ریت ہے اوپر آسمان ہے اور کوئی سایہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جیسے جادوگر آئے تھے سامنے فرعون کے، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی انعام ملے گا، لیکن جب اللہ کی برہان ان کو نظر آ گئی تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ ان کو بھی اللہ برہان دکھاتا ہے، ان کو استقامت اللہ نے دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ ہمارا اللہ بڑا ہے اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ ان کو ان کی حفاظت فرما رہا ہے، اور ابھی تک آپ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھی وہی لوگ لڑ رہے ہیں، اور مراکش کے اندر بھی ہیں، یونس کے اندر بھی ہیں، مصر کے اندر بھی ہیں، شام کے اندر بھی ہیں، وہ چند لوگ ہیں جو اب گلیلوں سے روڑے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لیکن زندہ ہیں۔ اللہ ان کی ہمت افزائی فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زین لهم الشیطان اعمالهم، اب کیا کہ شیطان نے ان مشرکوں کے اعمال کو زین، روشن بتایا، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما طغت الفئتان نكث على عقبيه، کہ انہوں نے کہا کہ آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور وہ سراقہ بن مالک بن یاسر کی شکل میں شیطان ان کی اس فوج کے ساتھ تھا، اور وہ بار بار ان کو ہوشیار کرتا تھا کہ آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ان کو فکر تھا کہ کنانا والے
مکے کے اوپر پیچھے حملہ نہ کر دیں. انہوں نے کہا میں ان کی قوم کا آدمی ہوں, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, تم چلو میرے ساتھ. اور جب اس نے دیکھا, کیا دیکھا, جب شیطان کو ان لوگوں کی کرتوتیں ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا میدان بدر میں پہنچ گئے تو جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں گر گیا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وقالا انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ, کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے. وہ شیطان کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, میکا علیہ اسرافیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام ایک فوج لے کے فرشتوں کی آئے تو شیطان نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ تو فرشتے آ رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اسی لیے میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ جب وہ وہاں گئے تو ابو رافع جو تین تراش کا تیر بناتا تھا اور اس کے ساتھ فتون بوڑھی اور بیٹھی ہوئی تھی عاتقہ, تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی. تو ایک آدمی نے بتایا کہ جو جنگ کے اندر شامل تھا کہ جب ہم وہاں گئے تو ہمارے اوپر ایسی فوج مسلط تھی جو نہ زمین پہ تھی نہ آسمان پہ تھی. سفید ابلک گھوڑوں کے اوپر وہ سوار تھی اور سب رنگ کے انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے, اور جس کو وہ پکڑتے تھے گردن سے گردن نیچے گر جاتی تھی. تو ابو رافع نے اسی وقت اپنے خیمے کی تنابیں جو ہیں کھینچ کے ایک دم جوش سے نعرہ تکبیر بلند کی اور پھر ابو سفیان نے اس کو مارنا شروع کیا. تو پھر جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر وہ کعب بن اشرف بڑا یہودی جو تھا مدینے کا, وہ وہاں گیا پھر احد کے لیے تیاری کرنے کے لیے, اور وہاں بڑی دیر وہ وصیت پڑھتا رہا اور لوگوں کو جوش دلاتا رہا. پھر آگے میدان احد میں لے گیا پھر ذلیل و خوار. وہی یقول المنافقون, اللہ نے پھر فرمایا انی اخاف اللہ. جب شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, اللہ سزا دینے والا ہے, سخت سزا دینے والا. یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم, جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین سب میں مبتلا تھا کہ یہ 300 لوگ ہیں اور وہ 1000 کا لفظ ہے. 3 لوگوں کے حصے میں ایک ہی آدمی آتا ہے, تو یہ دین, ان کا جو دین ہے, جو اسلام انہوں نے قبول کیا ہے, جو ان کا ایمان ہے, اس نے ان کو پاگل کر دیا اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے موت کے طرف جا رہے ہیں. لیکن ان کا توکل اللہ پہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ اللہ جس کا حمایتی ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نیست و نابود نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ کے بھروسے پہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یہ اللہ نے اپنی حکمت سے ہوتی ہے کہ جب میدان میں نکلو کسی دشمن, اتنا سے اتنا دشمن جو ہے, ذلیل سے ذلیل دشمن بھی ہو, غیر مسلم ہو, اگر تمہارا اس کے ساتھ مقابلہ ہے تو اللہ پہ توکل کرو. دنیا کے وسائل کے اوپر توکل نہ کرو, اللہ پہ توکل کرو گے تو فتح یقینی تمہاری ہوگی. لیکن کاش کہ یہاں کوئی عادل حکمران ہوتا اور اس کتاب کی حکمرانی ہوتی. 75 سال سے یہاں ایسے گروہ مسلمانوں کے بنتے تو جو دین کو اس زمین کے اوپر غالب کرنے کے لیے گلی محلے شہر اور ضلع کے اندر پوری بستیاں بن جاتی ہیں اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. لیکن یہ ایک خواب بن کے رہ گئے. لیکن علامہ نے کہا تھا جو بڑھ گئے ہیں اور شاید کیا مایوس تو نہیں ہوں, قدوم شہر سے میں کہ خون 100,000 دن سے ہوتی ہے شہر ہے. کہ ساری رات ستارے تل ملاتے رہتے ہیں تو پھر صبح جا کے سورج نکلتا ہے. تو اب بھی لوگ جو ہے کوشش اور جستجو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ایمان اس قابل ہوا جو ان کا ایمان تھا, اگر اس معیار پہ ہم اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا اور اس کتاب کی حکومت عطا فرمائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. حالانکہ انہوں نے دیکھ لیا, شیطان نے جب دیکھا تو پھر اس نے کیا کیا,
اللہ نے پہلے یہ فرما دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ یقیناً اللہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ کاش یہ ایک منظر ہے، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، جو مر رہے تھے کافر ان کے پاس جب جا کے روحیں نکالتے تھے تو جو کیفیت اس وقت کی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے محبوب، اگر ان کی اس کیفیت کو تم دیکھتے تو لرز جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کی روحیں نکلتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کوئی کانٹوں والی جھاڑی ہو، اس کے ساتھ ریشمی کا کپڑا آپ لٹکا دیں اور پھر اس کپڑے کو کھینچیں تو جس طرح وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اس طرح ان کا جسم جو ہے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، اور وہ ان کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ساتھ ان کے چہروں پہ اور ان کے کولوں کے اوپر تھپڑ مار رہے تھے۔ وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے کفر الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے تھے اب ذرا جلنے کا عذاب چکھو، جلنے کا، یہ آگ سامنے ہے، گھڑے کے اندر جہاں ڈالے جائیں گے آگ ہی ہوگی، اس گھڑے میں جائیں گے تو آگ میں جلنے کا فرق۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، تو یہ جو جزا ہے، یہ جو بدلہ ہے جس کا سامان تمہارے لیے تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ جو کافر ابو جہل اور ربیہ سارے لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ ان کے ہاتھوں کی سزا ہے۔ اب اللہ نے مثال پہلے فرعون قضا بآل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ کیا تمہیں یہ معاملہ اس کے ساتھ اسی طرح پیش آیا ان کے ساتھ جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، قوی شدید العقاب، اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ آپ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا تھوڑا بچاتا ہے، تو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو بھی دو بدلا دیا جو ان کو کہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پھر اپنی سب بیان سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اگر تو صرف ہماری محبت ہے قرآن کے ساتھ اور ہم قرآن سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے یہاں ہمارا بہت اجر ہے۔ اور جہاں یہ ذکر قرآن کا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو اپنی پروں سے ڈانپ لیتے ہیں اور اس وقت تک اس مجلس کے اندر جو شریک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے مال کی جان کی حفاظت فرما، کہ تیرے قرآن سے محبت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی تکلیفوں کو، ان کو بیماریوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، یہ اللہ کا انعام۔ قضا بآل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جب بلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں اعلان کی، بالکل اسی ضابطے کے مطابق جیسے پہلے فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار نشانیاں پیش کی، لیکن جب نہیں مانا تو پھر اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو سمندر کے اندر گرے۔ یہ سب لوگ جو تھے ظالم لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ یہ تمام ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک
زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ یہ 20 منٹ کا مطالعہ قرآن ہوتا ہے جی، کوئی کمپلیکیشن یا کوئی سوال جواب نہیں ہو تو وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے جتنا پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ سارے آج تشریف لائیں ہیں، کل بھی آئیں گے تو پھر تسلسل اس کا قائم رہے گا، تو پھر قرآن کو سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ پھر بیچ میں کٹ آف ہو جاتا ہے نا تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اللہ جو غلطی ہیں خطائیں ہیں اللہ درگزر فرما، اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا، اللہ جو اس کے دشمن ہیں اللہ ان کو دیس و نابود۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا